الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو تم پر میں نے کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام عالموں پر۔ سابقہ رکوع کے آغاز میں صرف انعامات کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، انعامات کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اب ان انعامات میں سے اس رکوع میں سب سے پہلے اس انعام کا ذکر، اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انعامات سے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر افضل اور سب انعامات کی بنیاد ہے، یعنی یاد کرو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص دور، یعنی اس زمانے یا اس وقت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس وقت کی دنیا اپنے پاس ہر نعمت رکھتی تھی، بے شمار ریاستیں تھیں، حکومتیں تھیں، زمین آباد تھی، زراعت تھی، وقت کے مطابق صنعتیں بھی تھیں، لوگوں کے پاس مال و دولت کی ریل پیل بھی تھی، لیکن ان کے پاس وہ دولت نہیں تھی جو اللہ کے پاس سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی علمبرداری ان کے سپرد کی تھی، نبوت کا چراغ ان کے گھروں میں جلتا تھا، یعنی انبیاء کرام اس خاندان میں مبعوث ہوتے تھے۔ زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے اصول بنی اسرائیل کے سپرد کیے گئے تھے۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تین چیزیں ایسی تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں جمع نہیں تھیں، کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے ان کی جو بزرگی تھی اس وقت وہ مسلم تھی، لوگوں کے اندر ان کا روب داب جو تھا وہ برقرار تھا، اور ان کی فضیلت ہی لوگوں کے اوپر۔ اس لیے بنی اسرائیل کو فخر و ناز ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں جو کسی قوم کی، کسی خاندان کی فضیلت کا باعث ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دنیا کی ساری قومیں، خاندان، ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد جو ہے وہ متصف ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر اس وقت تمام وہ خوبیاں موجود تھیں۔ یہی حال بعد میں بنی اسرائیل کا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ فضیلت، یہ بڑائیاں، یہ انعامات، یہ علم و حکمت، یہ حکومتیں، یہ سب مستقل طور پر اب ہمارے لیے ہو چکی ہیں، ہمارے پاس ہی رہیں گی، ہم ہی اس کے والی وارث ہوں گے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام ہدایت ان کو آیا تو انہوں نے زید تعصب، غرور، تکبر کی وجہ سے اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے علم و حکمت کے جو آسمانی صحائف تھے، جو کتابیں تھیں ان کو عنایت کی گئیں، ان میں تحریف اور بگاڑ کرنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا۔ تو اگلی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا فرداً ذکر کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ وہ فضیلت کا تاج جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اب بنی اسرائیل کو اس رکوع میں، اب الحمدللہ چھٹا رکوع شروع ہو چکا ہے، تو اس میں وہ پہلی آیت میں اس فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ فضیلت کا تاج جو بنی اسرائیل کے سر پر اللہ تعالیٰ نے سجایا تھا، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تاج کو ان کے سر سے اتار کر بنی اسماعیل کے سر پر سجا دیا۔
اور بنی اسماعیل میں حضرت نبی محتشم خاتم الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور وہ تاج جو ہے بنی اسرائیل کے سر سے اتار کر بنی اسماعیل کے سر پر سجا دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس لیے کسی فضیلت پر، کسی بڑائی پر، کسی علم و حکمت کے اس پر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک ہم ان کی پاسداری کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے پاس رہیں گی۔ اگر ہم ان کی فرما برداری، اس کی جو لحاظ ہے اس کے پاس ہے، اس کی حفاظت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی اور قوم کو سرفراز فرما دے گا۔ یہ ہمارے لیے اس آیہ مبارکہ میں بہت بڑا سبق ہے، چاہے ہمارے گھر کے معاملات ہوں، چاہے حکومت کے معاملات ہوں، ملک کے معاملات ہوں یا شہر کے معاملات ہوں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کو کوئی منصب ملا ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اللہ کے دیے ہوئے منصب کو طریقے کے مطابق، جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق چلائیں، اور اپنے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر نہ پیدا کریں تاکہ وہ ہم سے وہ نعمت ضائع نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔